بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے دو آیات مبارکہ اور آقا انعامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمان مبارک سے ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے کی، آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں اور اللہ تمام بیماروں کی، پریشانوں کی، سب ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں مشکلات اپنے فضل سے دور فرمائیں اور تمام آنے والوں کو مکے اور مدینے کے برکات و ثمرات نصیب فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں اس سرزمین مبارک، اس بقعہ مبارکہ، اس بلد الامین، اس حرم آمن مسجد الحرام اور اس کے آیات و بینات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی. اور اسی مناسبت سے آج میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے مدینہ منورہ کی فضیلت سے. چونکہ حجاج کرام میرے بھائی جو آ رہے ہیں وہ مکہ میں پہنچنے کے بعد ان کی دوسری حاضری جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے مکہ ہو مدینہ ہو یہ آنکھوں کا نور ہے.
اور دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حرمین الشریفین کی محبت نہ ہو، عظمت نہ ہو۔ اس لیے میں نے آج وہ آیت مبارک تلاوت کی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ دیار حبیب سے، دیار رسول سے، محبت رسول سے، محجر رسول سے، مدفن نبی پاک سے، اور اس بقعہ مبارک جس کا نام دنیا کی زبانوں پہ مدینہ منورہ ہے، زادہ اللہ شرفا۔ دعا کرو اللہ ان حرمین کی عظمت کو قیامت تک اور دوبالا فرما دے۔ اب آپ محبت سے درود شریف پڑھیں گے تو تب میں بات عرض کروں گا۔ درود شریف کی رحمت کثرت سے رحمت برستی ہے۔ ایک بات پہ ذرا غور کریں، میں تو کئی دفعہ درس میں بھی تقریروں میں بھی دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ میرا مولا جب کسی چیز کو نوازنے پہ آتے ہیں نا، جب وہ مہربانی فرماتے ہیں، جب وہ اپنے رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں تو پھر اسباب بھی خود پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے اس سرزمین کو نوازنا تھا تو یہاں خلیل کا ڈیرا لگا دیا۔ یعنی آپ کسی کونے پہ نظر ڈالیں آپ کو ابراہیم خلیل علیہ السلام کی جھلک نظر آئے گی۔ آپ کعبے کی بنا پہ نظر ڈالیں آپ کو ابراہیم و اسماعیل اس کے معمار نظر آئیں گے۔ مقام ابراہیم پہ نظر ڈالیں تو ابراہیم خلیل کے قدمین نظر آئیں گے۔ صفا و مروہ پہ نظر ڈالیں تو زوجہ ابراہیم کا دوڑنا نظر آئے گا۔ زمزم پہ نظر ڈالیں تو اسماعیل کا تڑپنا نظر آئے گا۔ مینا میں نظر ڈالیں تو اسماعیل کی قربانی نظر آئے گی۔ جمرات پہ نظر ڈالیں تو خلیل اللہ کا پتھر مارنا نظر آئے گا۔ جب قربانی کرے تو ابراہیم کی قربانی نظر آئے گی۔ اس مقام کو شرف بخشا، یہاں خلیل بٹھا دیا۔ مدینے پہ راضی ہوئے، وہاں حبیب کا ڈیرا لگا دیا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے، یار تم درود نہیں پڑھتے، تمہاری میری بنتی نہیں ہے، اس لیے نہ ایمان سے کہ اب جناب مدینے پہ نظر ڈالنے، مسجد پہ نظر ڈالنے تو میرے مدنی کی جھلک نظر آئے، قباء پہ نظر ڈالنے تو محمد مدنی کا سفر اول نظر آئے، نماز جمعہ پہ نظر ڈالنے تو جمعہ اول نظر آئے، قبلتین پہ نظر ڈالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی جھلک نظر آئے، جبل احد پہ نظر ڈالیں تو مدنی کا محبوب نظر آئے، جنت البقیع پہ نظر ڈالیں تو مدنی کی دعائیں نظر آئے، مسجد کے اندر چلے جائیں تو محمد کا روضہ نظر آئے، اور روضے میں چلے جائیں تو جنت کا ٹکڑا نظر آئے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر اللہ ہمیں بھی نصیب کر، زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے مولا کی شان نرالے ہیں کہ مدینہ منورہ، اور یاد رکھو مسئلہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس جگہ کو بھی رنگ دیا ہے نا، نوازا ہے نا، وہاں اپنے محبوب اور پیارے ضرور بھیجے ہیں۔ ذرا غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ مسجد اقصی کو شان بخشی تو وہاں داؤد و سلیمان علیہم السلام کا مسکن بنا دیا۔ داؤد بھی اللہ کا نبی اور سلیمان بھی اللہ کا نبی، کہہ دو علیہم السلام۔ اور اتنی شان والا نبی کہ معمولی سی غلطی ہو گئی
رو رو کے اپنی داڑھی مبارک کو بھگو دیتے، پانی اگر نوش فرماتے تو روتے روتے آنسو مل جاتے، اور عام گزرنے والوں سے کہتے ادھر آؤ، غلطی کرنے والے کو دیکھو، میں نے غلطی کر دی ہے۔ اللہ کو رونا اتنا پسند آیا، اللہ کو داؤد کا رونا اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا داؤد تیرا ذکر، تیرا شکر، تیرا رونا مجھے اتنا قبول ہے، اب میں حکم دیتا ہوں تو ذکر کر، پہاڑ بھی ذکر کریں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ مسجد اقصی کو یوں نوازا کہ وہاں اپنے شان والے پیغمبر کون؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور طور سینا کیا ہے؟ پہاڑ ہے، اس کو نوازا تو وہاں بھی اپنا ایک محبوب بھیجا، کلیم بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان سے شرف کلام بخشا، بغیر فرشتوں کے، بغیر واسطے کے اپنے پیارے پیغمبر سے خود کلام فرما دیا، وہاں اپنی تجلی ڈالی، اس کو شرف بخشا، وہ دنیا میں آج بھی طور سینا کے نام سے زندہ ہے۔ یہ اس کی نوازشیں ہیں، وہ جس مقام پہ نوازش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ مدینہ منورہ، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں مکے مدینے کا ادب نصیب کرے، دل سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں مکے مدینے کا، حرمین کا ادب نصیب کرے۔ یہ حرمین بڑی عظمت والی جگہ ہے، یہ بڑی نرالی جگہ ہے، یہاں کے رہنے والے جیسے بھی ہوں وہ جیران ہیں، وہ ہمسائے ہیں، یہاں کے رہنے والے اللہ کے گھر میں ہیں، اہل اللہ ہیں، اور مدینے کے رہنے والے جوار رسول میں ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا کہ آنے والوں حضور نے فرمایا خیال کرنا میرے جیران ہیں، میرے ہمسائے ہیں، انہیں اگر دکھلاؤ گے، انہیں اگر تکلیف پہنچاؤ گے، انہیں اگر ڈراؤ گے، ان کو اگر دھوکہ دو گے تو ایسے گل جاؤ گے جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ یہ بڑی نرالے مقام ہیں، لیکن اتنی پھر ادب بھی ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھو ادب نہ ہو تو پھر بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اگر مکے اور مدینے کا ادب نہیں ہوگا یاد رکھو تو حرمین کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن و حدیث کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ کے حکم، قرآن اور نبی کی سنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر فقہائے کرام کا ادب نہیں ہوگا تو دین کی سمجھ سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر علماء کا عزت و وقار اور ادب نہیں ہوگا تو علم اللہ چھین لیں گے۔ اولیاء اللہ کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں با ادب بنائے، بے ادب نہ بنائے۔ درود شریف پڑھ لیں سارے محبت سے، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کھڑے رہیں۔ اب سمجھے مسئلہ کہ ساری جمہور کی رائے تو یہ ہے کہ ساری کائنات میں افضل جو ہے وہ سرزمین کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، لیکن امام مالک کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ہر امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جو ان کی بے ادبی کرتے ہیں وہ خود علم سے محروم ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ 4 امام پیدا ہوئے،
چاروں نے قرآن و حدیث میں اجتہاد کیا، امت کے لیے مسائل کو کھول دیا، یہ بھی میرے اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اگر ایک قول ہوتا دنیا میں تو خدا جانے ہم عمل بھی کر سکتے نہ کر سکتے۔ یہ سب اللہ کی رحمت، یہ جھگڑا نہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے اپنے بندوں پر۔ تو جاہل سمجھتا ہے نا کہ جھگڑا ہے، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ جھگڑا کوئی نہیں، اصول میں کوئی جھگڑا نہیں، جو مسئلہ قرآن و حدیث کے نصوص میں ثابت ہے کوئی جھگڑا نہیں۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن حدیث میں نص موجود نہ ہو، تو وہاں ہر امام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کو سمجھا ہے، یہ ان کی فہم ہے۔ جیسے تیرے ہاں مقدمات میں ایک وکیل کی سمجھ الگ ہوتی ہے، ایک وکیل کی سمجھ الگ ہوتی ہے، اور فیصلہ دونوں وہی کوڈ کر رہے ہیں لیکن دونوں کی فہم میں فرق ہے، اسی طرح اللہ نے ان سب کو اپنے اپنی فہم عطا فرمائی تھی، ان سب نے محنتیں کی، اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا کہ میرے بندوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ امام مالک جو ہیں، ان کا دوسرا لقب کیا ہے؟ امام دار الہجرہ، مدینے کا امام ہے، کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ عاشق رسول ہے، اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے۔ یہ وہ عاشق رسول ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ جو مدینہ منورہ میں سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، پیدل چلتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت، کہتے تھے مجھے ڈر آتا ہے کہ یہاں سرکار کے قدم لگے ہوں، میں سواری پہ کیسے بیٹھوں؟ عاشق رسول کا یہ عالم ہے، اور ادب کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی آدمی دروازے پہ آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اپنے ملازم سے کہتے پوچھو کیا پوچھنا چاہتا ہے، وہ کہتے جی کوئی مسئلہ ہے، تو تشریف لے آتے بتا دیتے، اور اگر وہ کہتا کہ نہیں جناب وہ کوئی حضور کی حدیث مبارک سمجھنا چاہتا ہے، فرماتے اس کو کہو کہ مسجد میں جائے، آپ غسل فرماتے، کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، ادب سے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے، اور پھر کہتے اب میرے محبوب کی حدیث پوچھو۔ فرماتے ایسے کھڑے کھڑے گلی میں حضور کی بات کروں؟ حضور کی حدیث ہے، حدیث رسول تو ایسے ہے نا جیسے نبی کلام فرما رہے ہوں۔ قرآن جب پڑھتے ہو تو کس کا کلام ہے؟ جب قرآن پڑھو گے تو بندہ کس سے ہم کلام ہے، اور جب حدیث پڑھو گے تو کس سے ہم کلام ہے؟ تو اس لیے فرماتے کہ میں نبی سے ہم کلام ہو کر اللہ کے پیغمبر سے ہم کلام کیسے ہو جاؤں؟ غسل فرماتے، خوشبوئیں لگاتے، پگڑی مبارک سر پہ رکھتے، ادب سے آگے بیٹھ جاتے۔ دیکھا نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساری محنت کرنے کے بعد غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے پھر ایک حدیث لکھتا محمد مصطفیٰ کی، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب ان کے زمانے میں بادشاہ آیا، مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے، شاید منصور کا زمانہ ہے یا کسی اور کا دور ہے، بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے کوئی ایسا انتظام کرو کہ میری امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے۔ انتظام کیا گیا تو اس نے پوچھا، کہا کہ امام مالک اب میں مدینے میں داخل ہو رہا ہوں، مجھے کوئی وصیت کریں۔ فرمایا پہلی وصیت تو ہے تقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا، اور دوسرا مدینے میں جب قدم رکھو سوچ لینا کہ یہ محمد مدنی کا شہر ہے۔ اور فرمایا خبردار
کسی مدینے والے کو نہ دکھانا، کسی مدینے والے کو نہ ستانا، کسی مدینے والے پہ کوئی ظلم و تشدد نہ کرنا، کیوں یہ جیسے بھی ہوں، یہ اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ جیران رسول ہیں، یہ محمد مدنی کے ہمسائے، اور ہمسایہ کیسا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو۔ اس لیے عربوں کا یہ ایک محاورہ ہے کہ الجار جار ولو جار، کہ ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے، چاہے ظلم بھی کرے چاہے برا بھی کرے، ہمسایہ تو آخر ہمسایہ۔ اس لیے بڑا مشہور واقعہ ہے نا تاریخ میں، بغداد کا ایک بہت بڑے آدمی تھے، ان کو ضرورت پڑی تو اپنا مکان بیچنے لگے۔ جب مکان بیچنے لگے تو جو لینے کے لیے آیا اس نے پوچھا جی کیا قیمت ہے؟ فرمایا 10 لاکھ۔ اس نے کہا حضرت یہ آپ کا مکان 5 لاکھ سے زیادہ تو نہیں ہے، آپ بلا لیں تجربے کار لوگوں کو، انجینئرز کو جو جائیدادوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، میں تو یہی کام کرتا ہوں، یہ 5 لاکھ سے زیادہ کا نہیں ہے، اور آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ یکدم یا 5 سے 10 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، میرے مکان کی قیمت تو 5 لاکھ ہے، لیکن جو میرا ہمسایہ ہے اس کی قیمت 5 لاکھ ہے، اس لیے میں مکان 10 لاکھ میں بیچ رہا ہوں۔ 5 لاکھ مکان کی قیمت، 5 لاکھ ایسا ہمسایہ چھوڑنے کی قیمت۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں مکان ہمسائے سے پہچانا جاتا ہے۔ تم 20 کروڑ کا مکان بنا لو اور ساتھ کوئی شرابی ہو، بدماش ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، فلم باز ہو، سٹے باز ہو، دھوکے باز ہو، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس لیے قرآن میں آتا ہے اذا شاء انشر، کہ اللہ جب چاہیں گے قبروں سے اٹھائیں گے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر تیری قبر برے لوگوں میں ہوگی تو بروں میں کھڑے ہو جاؤ گے، اور اگر تیری قبر مکے میں مدینے میں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تیرا حشر سودا کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ جو جس کا ہمسایہ ہوگا اسی کے ساتھ قیامت میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ زندگی میں یا موت میں اپنی دوستی جو ہے اچھے لوگوں سے رکھیں، ہمسایہ گیری جو ہے وہ اچھے لوگوں سے رکھیں، اور موت آئے تو کوشش کریں کہ کسی اچھی جگہ دفن نصیب ہو جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اب پوری توجہ کرو گے تو پھر مدینے کی شان سمجھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ ساری دنیا میں، ساری کائنات میں افضل جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امام مکے سے بھی افضل ہے؟ فرمایا ہاں مکے سے بھی افضل ہے۔ امام ہے نا، یہ اپنی اپنی سوم ہے، سوچ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ فرمایا سنو، ساری دنیا کے شہر جنگ سے فتح ہوئے ہیں، قوت سے فتح ہوئے ہیں، طاقت سے فتح ہوئے ہیں، ایک دنیا میں مدینہ ہے جو محبت اور ایمان سے فتح ہوا ہے۔ کیا بات کی ہے امام نے، سمجھ آئیے بات امام مالک کی؟ اللہ، اسی لیے تو نہیں نا دنیا نے پھر 4 اماموں کے بعد 5واں نہیں بنایا، کیوں؟ یہ روز خود تھوڑے بنتے۔ ان سے جب پوچھا گیا فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، امام مالک کیا بات کی کہ
کہتا ہے یاد رکھو مکہ بھی طاقت سے فتح ہوا ہے، جنگ سے فتح ہوا ہے۔ ساری دنیا کے ملک جب فتح ہوتے ہیں لڑائی سے، طاقت سے، قوت سے، ایک مدینہ ایسا ہے، فرماتے تھے کہ ابھی میرا مدنی مدینے آیا بھی نہیں اور مدینہ پہلے فتح ہو گیا۔ یہ مدینے کی شان تھی کہ وہ محض ایمان سے فتح ہوا، حضور کی محبت میں فتح ہوا۔ ابھی میرے مدنی مکے میں تھے، یہ مینا میں جب آپ جائیں گے دعا کر اللہ نصیب کریں، اور جہاں پہلے دن کنکری مارو گے انشاءاللہ جمرۃ العقبہ پہ جب کنکری مارو گے نا انشاءاللہ، اس جگہ کا نام ہے جمرۃ العقبہ۔ عقبہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ وادی عقبہ ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ عقبہ، اسی لیے وہاں چونکہ جمرہ ہے تو وہ بھی جمرۃ العقبہ کہلایا۔ یہ وادی عقبہ ہے، 7 آدمی چھپ کے آتے ہیں، مدینے منورہ سے چل کے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کو پیغام بھیجتے ہیں، اور میرا مدنی پاک بھی چپکے سے چھپ کے مکے سے عقبہ کی وادی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ جہاں جمرہ ہے نا اس سے کچھ پہلے، تھوڑا سا پہلے، یہ ساری وادی جو ہے عقبہ ہے۔ ہاں جب سرکار گئے صلی اللہ علیہ وسلم، 7 آدمی اسلام لائے، حضور کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے عرض کیا حضور ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں، مہربانی فرما کے اپنا کوئی بندہ بھیجیں جو ہمیں وہاں قرآن پڑھائے، تعلیم دے۔ میرے مدنی نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے ہیں اور احد کے میدان میں جن کی قبر ہے، حضرت مصعب بن عمیر، حضور نے فرمایا مصعب تم جاؤ مدینے، حاضر یا رسول اللہ۔ مصعب ابن عمیر مدینے پہنچے، وہاں قرآن کا ابتدا شروع کی، اسلام کی باتیں شروع کی۔ اب جب دوسرا سال آیا، 7 کے بجائے مدینے سے 70 آدمی آئے۔ اس زمانے میں 70 آدمی معمولی بات نہیں ہوتی تھی، ویسے خیر وہ آدمی اتنے نرالے ہیں کہ ان کا ایک بھی ہماری ساری دنیا سے زیادہ شان والا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن حالات میں کہ میرے مدنی کے پاس مکے میں بھی کل 40-45 آدمی تھے، لیکن مدینے میں 70 آدمی مسلمان ہوئے۔ پھر اطلاع دی، حضور پھر تشریف لے گئے اسی عقبہ میں، اس کو کہتے ہیں بیعت العقبہ الثانیہ۔ وہاں جا کے حضور نے بیعت کی۔ جب بیعت ہو گئی تو اب بیعت کرنے والوں کی بات سنیں اور سمجھیں، تو شریف پڑھنے اور پھر بات سمجھیں۔ اللہ اللہ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں اپنے ان مقدس حرمین کی محبت اور ادب نصیب فرمائے۔ کلامی دعوے تو سب کرتے ہیں نا، دعا کر اللہ ہمیں دل میں محبت دے۔ اب تو محبتوں میں لوگ اتنی بڑھ گئے ماشاءاللہ، ہر جگہ روزے بنا دیے۔ ہم اگر کہیں تو کہتے ہیں وہاں بھی ہے، کیا خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد۔ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، تمہاری مرضی ہے بھئی جو چاہو، ورنہ ہمارا تو ایمان یہ کہتا ہے حاجیو باوضو بیٹھے ہو خدا کے گھر میں، آج فیصلہ کریں دل سے۔ میرا تو ایمان کہتا ہے کہ جیسے دنیا میں خدا کے گھر کے بعد کوئی دوسرا گھر نہیں بن سکتا، محمد کے روضے کے بعد دوسرا روضہ نہیں بن سکتا۔ تمہارا ایمان کہتا ہے کہ اور کعبے بن جائیں؟ حضور کے روضے کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ پھر یہ کیا مانا کہ عمارتوں میں مقابلہ؟ ایک خدا کا گھر ہو اور ایک محمد کا روضہ ہو بس۔ اور یہ بھی عقیدہ صاف کر لو،
کعبہ تیرے لیے تیرے گھر میں نہیں آئے گا. تم نے حج پڑھنا ہے، طواف کرنا ہے، تم کعبے میں آؤ گے، اور میرا محمد بھی تیرے در پہ نہیں آئے گا، تم محمد کے در پہ آؤ گے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. نہ حضور ہمارے پاس آئیں کہ ہم مدینے آئیں. ہاں جی، نہ ادب کیا کہتا ہے؟ ادب یہی ہے کہ تم آؤ ملنے ہمیں، ہم نے دیگ پکائی ہے، کھڑے ہو گئے، آ جاؤ. یہ ادب ہے؟ ادب یہ ہے کہ ہم سر کے بل بھی آئیں. عاشق تو یہ ہے کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہتا ہے 1000 دفعہ میں اپنے منہ کو گلاب اور کے گلاب سے دھو ڈالوں، پر مدنی تیرا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اس گندی زبان سے کیسے نام لوں، اس پلید زبان سے جس سے سارا دن جھوٹ. بہادر ہو کے تازی شیو کرا کے روزے پہ کھڑے ہو. اے تو بھائی تم بہادر لوگ ہو بابا، تمہاری جرت ہے، تمہاری ہمتیں ہیں. نہ کبھی کعبے کا حیا آیا ہے، نہ روزے کی شرم آئی. اور کیا فائدہ ہے حج پڑھنے کا؟ کوئی میلہ ہے، کوئی پکنک ہے، کوئی پکنک پوائنٹ ہے. آپ آئے ہیں سیر کرنے کے لیے، کھایا پیا، بپسی پی، بوتلیں پی، اور اس کے بعد جناب ماشاء اللہ گھر چلے گئے. یا لڑائی ہے، جھگڑا ہے، شکایت یا قصے یا کہانیاں. اور یہ جگہ تو وہ ہے کہ جہاں عاشق تڑپتے رہے، کانپتے رہے، روتے رہے، اور صدیاں گزر گئی پر مدینہ نصیب نہ ہوا. یہ تو بھائی تمہاری بہادری ہے کہ ماشاءاللہ تازہ نبی کی سنت کو چٹ کر کے کھڑے ہیں. الصلاۃ والسلام علیہ ماشاءاللہ. اے بھائی تم بہادر لوگ ہو. اور جی اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے تو قہار نہیں ہے، عزیز الانتقام نہیں ہے، سریع الحساب نہیں ہے، شدید العقاب. اور یاد رکھ لو خدا اپنے گستاخ کو معاف کرتا ہے، محمد کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا. سمجھ لو مسئلہ. اللہ اپنے محبوب کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں کرتا. دعا کر اللہ کسی کو بھی گستاخ نہ بنائے، اللہ ہم سب کو مدنی کا غلام بنائے. اللہ نے اپنے کافر، اپنے دشمنوں کو تو معاف کر دیا ہے، لیکن اپنے حبیب کے دشمنوں کو معاف. اور قرآن میں کہہ دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ تیرے دشمن ہیں منافق، ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، چاہے 70 دفعہ مانگو، میں تیرے دشمنوں کو نہیں چھوڑوں گا. اور قرآن سنو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا جو اللہ کو ایذا پہنچائے، میرے مدنی کو ایذا پہنچائے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اچھا اللہ کو ایذا کیسے پہنچاؤ گے؟ طاقت ہے تمہاری؟ نہ کوئی اللہ کو ایذا پہنچا سکتا ہے. کیا مانا؟ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ اللہ کو ایذا ہے، اور میرے مدنی کی نافرمانی کرو گے تو یہ میرے محمد مدنی کو ایذا ہے. سمجھ آ گئی بات؟
ورنہ کون اللہ کو ایذا پہنچائے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم سے روگردانی، یہ اللہ کو ایذا ہے۔ اور میرے مدنی کی سنت کی مخالفت چاہے لباس میں ہو، چاہے شکل میں ہو، سیرت میں ہو، صورت میں ہو، یہ میرے مدنی کو ایذا ہے۔ جو حضور کو ایذا پہنچائے پھر سزا کیا ہے کہ لعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دعا کر اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی لعنت سے بچا لے، اپنی رحمت نازل فرما دے۔ میرے بھائی بیٹھ جاؤ یار، کوئی تماشا تو نہیں ہے نا، بیٹھ جاؤ گے۔ میرا تو حاجیوں کی دعا پہ بڑا عقیدہ ہے، تیرا اپنی دعا پہ عقیدہ نہیں ہے۔ اصل میں میرا تو ایمان ہے کہ حاجی کی دعا دل سے نکلے خالی جا سکتی نہیں، کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حج پہ آنے والے میرے مہمان ہیں، فرمایا جو مانگے میں دوں گا، لیکن ہمیں مانگنا جو نہ آئے۔ ایک بزرگ کھڑے تھے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ماں سے کچھ مانگ رہا ہے اور ماں جھڑک رہی ہے، وہ کہتا ہے دے دو، وہ جھڑک رہی ہے، حتیٰ کہ ماں نے مارا وہ پھر چمٹا ہوا ہے، ماں نے مارا وہ پھر چمٹا ہوا ہے۔ آخر ماں ناراض ہو کے دروازہ بند کر کے غصے میں اس کو گھر کے باہر چھوڑ کے چلی گئی۔ بچہ تھوڑی دور گیا، پھر واپس آیا، دروازے پہ آ کے روتا روتا وہی سو گیا۔ ایک گھنٹے کے بعد ماں جو نکلی، دیکھا کہ دروازے پہ پڑا تو فوراً گر گئی، اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد اب انہوں نے اللہ والے نے اپنے ملازم سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھا ہے اس طرح مانگا جاتا ہے مولا سے کہ جب بچے کو یقین ہو گیا کہ اس در کے بغیر تو در کوئی نہیں، ماں کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، تو ماں راضی ہو گئی۔ تم اللہ کے در کو چھوڑ کے نہ جاؤ تو رب راضی ہو جائے۔ کہو لینا ہے بس، جانے ہی نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہو جی ہو جائے گی، نہ کہو مولا تجھے بغیر کسی سے مانگنا شرک ہے، اور تیرے دروازے پہ آیا ہوں اور لے کے جاؤں گا خالی، میں نے جانا ہی نہیں۔ اس یقین سے دعا کر کے گویا مل گئی، یہ نہیں کہ ملے گی، نہ۔ ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ مدینہ منورہ میں دفن ہوئے، وہی فوت ہوئے۔ ان کو ایک دوست نے پاکستان سے خط لکھا کہ میں بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، میرے اوپر بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، دعا کریں مدینے میں اللہ میری مشکل حل کر دے۔ انہوں نے خط لکھا اور خط میں لکھا میں نے تمہارے لیے دعا کر دی اور تمہاری مشکل حل ہو گئی۔ سمجھا کہ میں نے تمہارے لیے دعا کر دی اور تمہاری مشکل حل ہو گئی۔ وہ خط آ گیا، خط آیا، اس نے پڑھا، اللہ نے مہربانی کی مشکل حل ہو گئی۔ اس نے دوبارہ خط لکھا، اس نے کہا کہ حضرت الحمدللہ میرا کام ہو گیا، آپ کی دعا منظور ہو گئی، لیکن آپ نے ایسے لکھا نا کہ میں نے دعا کر دی تیری مشکل حل ہو گئی۔ یہ تو اللہ کی مرضی، حل ہو نہ ہو، آپ نے یہ کیسے لکھ دیا کہ ہو گئی؟ یہ علم غیب تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا کہ دعا منظور ہو گئی یا دعا منظور نہیں ہوئی، آپ نے کیسے لکھ دیا؟ آپ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، عالم ہیں۔ انہوں نے خط لکھا کہ عزیزم میں نے جو کچھ لکھا ہے قرآن کی روشنی میں لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتی ہے کہ جنت جو ہے اس کی صفت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ نے فرمایا جنت کی صفت یہ ہے کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے ان کو ہر وہ نعمت ملے گی جس کی خواہش کریں گے، اور جو مانگیں گے اللہ دیں گے۔ جنتی کی بات کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو میں نے تیرے لیے مدینے کے اس ٹکڑے میں بیٹھ کے دعا مانگی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ما بین بیتی
ذی الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے گھر سے میرے منبر تک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو میں نے جب جنت میں بیٹھ کے تیرے لیے دعا کی تھی تو پھر نہ ملنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دعا جنت میں ہے. اور یاد رکھو کہ روضۃ من ریاض الجنہ. اب دیکھیں اس پہ علماء کیا کہتی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمان کہ میرا گھر مبارک اور میرے منبر تک یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے. بعض علماء محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جنت کی طرح ہے، ورنہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا نہیں. سمجھیے مسئلے کو. کیوں؟ انہوں نے کہا جنت کی صفت ہے کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ جنت میں تو بھوک نہیں لگے گی اور جنت میں پیاس بھی نہیں لگے گی، جنت میں کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، لیکن اس میں بیٹھے رہیں تو بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے. تو لہذا یہ جنت کا ٹکڑا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ یہ بھی جنت کی طرح ہے. جیسے حضور کی حدیث ہے اذا مررتم من ریاض الجنت فارتعوا. حضور نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا حضور جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن ہو حدیث ہو، وہ باغ جنت کے گویا ٹکڑے ہیں. نے کہا اسی طرح یہ بھی جنت کا ایک ٹکڑا ہے، حقیقتاً جنت نہیں. لیکن یاد رکھو ہمارے علماء محدثین فقہا نے لکھا ہے کہ نانا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر پوری مسجد جنت ہے، پورا مدینہ جنت ہے. مدینے کی ہر مسجد میں اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی تو جنت ہے. پھر حضور کا ایک ٹکڑے کو معین کرنے کا معنی کیا ہے کہ یہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے. یہ مثال نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور اس میں آنے والا گویا اللہ کے حکم سے اور حدیث کے مطابق جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا ڈیرا بھی، جن کی مزاریں بھی جنت میں، جن کا قیام بھی جنت میں، جن کی زندگی بھی جنت میں، جن کی قبر بھی جنت میں، جن کا حشر بھی جنت میں. انہوں نے کہا حقیقتاً یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور قیامت میں اللہ اسی ٹکڑے کو بھی جنت میں منتقل کر دیں گے. انہوں نے فرمایا جیسے حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اسی طرح یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے. اور اللہ کے لیے ایک ٹکڑا منتقل کرنا کون سی مشکل بات ہے. اس لیے جب جائیں اس یقین کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ جائیں کہ حضور کے فرمان کے مطابق ہم جنت میں بیٹھے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی جنت نصیب فرما دے. اللہ اکبر. اب دیکھیں جی مدینے والوں کی بات سنیں اور سمجھیں. ہم عاشق ہیں لیکن جھوٹے عاشق ہیں. دعا کر اللہ سچا عاشق بنائے، اللہ ہمیں سچا حاجی بنائے، اللہ ہمیں سچا مومن بنائے. یہ نہیں حج پہ آیا ہے پتہ کوئی نہیں بیچارے کو حج کیا ہے، عمرے پہ آیا ہے پتہ کوئی نہیں عمرہ کیا ہے. 20 آدمیوں کا جو قافلہ ہے ایک کو بھی طریقہ نہیں آتا کہ عمرہ کیا ہے. اور جی ہمیں کسی بندے نے عمرہ نہیں کرایا، عمرہ نہیں، اور تمہیں خود سیکھا ہوتا تو کیا ضرورت تھی گیلا کرنے کی. اگر تھوڑا سا 2 دن بھی کتابیں پڑھ لو تو مسئلہ حل ہو جائے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. اب دیکھیں جی جب 70 آدمی نے بیعت کی، اور یہ بیعت کیا تھی؟ بیعت علی الاسلام، بیعت علی الایمان، ایمان لائے حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی. اب دیکھیں مدینے والوں کی سوچ دیکھیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، شان دیکھیں مدینے والوں.
ایسے تو نہیں امام مالک نے کہہ دیا نا کہ مدینہ افضل ہے؟ ہائے، امام مالک نے دوسری کیا شان کی بات کی؟ اللہ، انہوں نے کہا مدینہ افضل ہے۔ شاگردوں نے پوچھا جی مدینہ مکے سے بھی افضل ہے؟ فرمایا افضل۔ انہوں نے کہا جی دلیل؟ فرمایا یہ بات سنی ہے تم نے کہ جہاں کی مٹی ہو آدمی وہی دفن ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی سنی تو ہے۔ انہوں نے کہا پھر ساری دنیا میں افضل تو محمد مصطفیٰ ہے، تو حضور کی قبر جو یہاں ہے تو پھر مٹی بھی تو یہاں سے اٹھائی ہوگی، تو وہ مٹی افضل نہیں تھی تو پھر یہاں سے کیوں اٹھائی؟ سمجھی بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ او حاجیوں کچھ کان کھول کے بیٹھو، ذرا سمجھو، ہمت کرو، درود پڑھو گے نا ساری مشکلیں حل ہو جائیں۔ اصل میں حاجی بھی بیچارے کیا کریں، ساری زندگی ہماری گزر گئی دوڑے میں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، میں آپ کے ملک میں گیا، میرا بھی ملک ہے، ملک تو اللہ کا ہے، وطن ہے، تو ایک جگہ انہوں نے، میں پہلے دن وہاں پہنچا، کوئی تقریباً 16 سال کے بعد اس جگہ میں گیا، جمعہ کا دن تھا، اتفاق کی بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جمعہ پڑھا دیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ اب مولوی کی جائیداد تو یہی مسجد ہوتی ہے نا بھائی، ہم جو کہیں جائیں تو مولوی بیچارہ اپنی جائیداد ہی ہوتی ہے، جی مسجد ہے، مصلی ہے، نماز پڑھا دو، اور ہمیں غریب کیا دے؟ ہاں لیکن یاد دعا کر اللہ ہم سے یہ مسجد والا اور یہ ممبر والی جائیداد نہ چھینے، بس ہمیں یہی قبول ہے۔ لنا علم وللجہال معلوم، اگر اللہ نے ہمیں نبی کا وارث بنایا ہے نا، بس اللہ اسی سے محروم نہ کرے، بس یہ دعا کر۔ میں جو کبھی کبھی ذرا رگڑا لگاتا ہوں نا مولوی کا، پیر کا، یہ جو مطلبی مولوی ہیں، یہ نقلی 2 نمبر، آج کل ہر چیز 2 نمبر ہے کہ نہیں بھلا؟ اسی طرح مولوی بھی 2 نمبر۔ اصل مولوی عالم بلی جو ہے اس کے تو جوتے جو ہے میرے سر کا تاج ہے۔ یہ جو 2 نمبر ہے نا، جن نے دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیکیداریاں بنائی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے پیٹ کے مسئلے حل کرنے کے لیے کہیں کل خانیاں، کہیں 11ویں شریف، کہیں 13ویں شریف، کہیں 17ویں شریف، کہیں جمعرات شریف، کہیں جمعہ شریف، کہیں قبر شریف، کہیں مزار شریف، کہیں قوالی شریف، کہیں مجرا شریف، کہیں حجرا شریف، یہ مجھے نہیں قبول، چاہے آپ مجھے جو مرضی آئے پھانسی دے دیں، یہ سب 2 نمبر دھندا ہے۔ ولی کی پہچان یاد رکھ لیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے میں حدیث مصطفیٰ ہو، یہ ولی اللہ ہے، جس کی سیرت دیکھ کے میرے مدنی کی سنت یاد آئے، جس کی مجلس میں بیٹھو تو قبر یاد آئے، جس کے صحبت میں بیٹھو تو دنیا چھوٹ جائے، خدا یاد آئے۔ عالم وہ ہے جس کی مجلس میں بیٹھو قرآن ملے، حدیث ملے، صدیق ملے، عثمان ملے، عمر ملے، علی ملے، جس کی مجلس میں یہ ہیر اور رانجھا نہ ملے۔ 2 نمبر مولوی ہوتے ہیں، الف لیلا، ہیر رانجھا شریف، ہاں جی، وارث کیا کہندا ہے؟ اللہ کی کہندا ہے، سب 2 نمبر کا چکر ہے۔ ہم نے تو اسی کو مانا ہے جس کا کلمہ پڑا ہے۔ اب دیکھیں مدینے والوں کی سوچ، دعا کر اللہ ہمارا زندگی دنیا آخرت حشر مدینہ بنا دے۔ اور ڈرو نہیں حاجیو، موت تو آنی ہے، پر مدینے کیوں نہ آئے؟ نہ بلا اپنے ملک میں چھوڑ دے گی؟ ہاں تو موت ایسے ناچ رہی ہے، ننگا ناچ رہی ہے، اور تم انتظام کر رہے ہو پولیس کی گولیوں سے نہیں ہوگا۔ انتظام یہ ہے کہ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ۔ آج تیرے کرسیوں پہ بیٹھنے والے رات خدا کے دروازے پہ گر جائیں، تہجد کے وقت میں رو پڑیں اور اللہ سے فریاد کریں، مولا تو رحم کر، دیکھ اللہ امن کے فرشتے نازل کر دے۔ تمہاری گردنیں تو تکبر سے یوں نہیں ہوتی، ہم یہ کر دیں گے، اللہ فرماتا ہے کرو، ہم یہ کر دیں گے۔ تم کون؟ ہم کیا؟
اگر کوئی کرتے بھائی گزارش یہ ہے پورا مسئلہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے قربانی بینک میں کرائی یا کسی کو دے دی سب کی قربانی جائز ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک شدید ہے. ان کے نزدیک ترتیب ضروری ہے کہ پہلے کنکری ماریں پھر قربانی کریں پھر سر مڈائیں ورنہ ایک اور بکری دینی پڑے گی. لیکن باقی تینوں اماموں کے نزدیک امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اگر کوئی اپنے مسلک پہ بڑا شدید ہے تو بکری خود ذبح کرے اپنے ہاتھوں سے کرے وہ بھی انتظام وہاں موجود ہے کوئی فکر کی بات نہیں. اور اگر کمزور ہے ڈر ہے خوف ہے دے دیں اللہ سب کی قبول فرمائیں گے. حضور کو علم غیب تھا یہ انشاءاللہ مسئلے آ جائیں گے. علم غیب کا مالک اللہ ہے. یہ کہ جی پتہ نہیں ریکارڈنگ کیسٹ بھی مجھے نہیں پتا کہ کیسٹ کتنے میں ملتی ہے. نہ میں نے کبھی بیچی ہے نہ خریدی ہے الحمدللہ. بیچی ہے کبھی نہیں خریدی ہے کبھی نہیں چونکہ مولوی خرید کے نہیں کھاتا. یعنی میرے جیسا مولوی یار جو اچھے مولوی ہیں وہ تو خرید کے کھاتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہ تھا کہ عبادت بھی تیری مدد بھی تیری لیکن تیرے نبی کا فرمان ہے کہ زمزم شفا ہے اس لیے پی رہا ہوں. ایک آدمی یہاں کام کرتا ہے اپنی خالہ کا حج بدل کرنا چاہتا ہے اپنا کر چکا ہے تو خالہ کا حج کرے. نماز کی زبان سے نیت ضروری نہیں. نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے. ابھی آپ کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں؟ بس یہی نیت ہے اللہ اکبر. زبان سے تو استحضار ہوتا ہے مقام نیت جو ہے وہ دل ہے. ہمارے پنجاب میں اکثر ہر بستی میں جمعہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی اصل بات یہ ہے کہ اہل حدیث علماء کے نزدیک ہر بستی میں جمعہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بستی بہت بڑی ہو جہاں دنیا کی ضروریات کی سب چیزیں ملتی ہوں وہاں جمعہ پڑھایا جائے تاکہ جمعہ کا جو اجتماع کا مقصد ہے وہ حاصل ہو. اور اگر کوئی اپنا کوئی لڑکی بیعت کرنا چاہتی ہے تو کسی اللہ والے کی بیعت ہو بھی میں تو گناہگار آدمی ہوں میں تو خود بدکردار اور گناہگار بندہ ہوں کسی اللہ والے کی بیعت کرے میں دعا کروں گا اللہ ہدایت دے. اگر کسی نے حج کیا اور 12 تاریخ کو کنکریاں دوپہر سے پہلے مار دی تو دم پڑ جاتی ہے. صرف ایک قول ہے کہ جن آدمیوں کا سفر ہو اور اس دن کے علاوہ سفر پھر نہ مل سکتا ہو تو وہ مجبوراً اس دن پہلے بھی مار سکتے ہیں ورنہ بلا عذر پہلے ماریں گے تو ایک بکری دم دینی پڑے گی. 12 تاریخ کو وقت شروع ہوگا ظہر کے بعد ظہر سے پہلے شروع نہیں ہوگا. لیکن لوگ تنگ ہوتے ہیں نا بیچارے کہتے ہیں چلو یار چھوڑو کیا ہے بس ٹھیک ہے ہو جائے. حج تھوڑا ہے میلہ ہے آپ دیکھنا انشاءاللہ آج 10 کو واپس گھر آ جائیں گے جی بس تھک گئے جی اور کنکریاں دیکھ چھڑیا نہیں کہتے ہو رومال چھڑ سی کیا ارے اپنی برادری ہے نا میں جانتا ہوں نا آپ دیکھ لینا کیا ہوتا ہے. آپ جب جائیں گے نا پہلی رات انشاءاللہ مینا میں اگر خیمے میں 10 آدمی ہیں واپس جب آئیں گے انشاءاللہ 2 ہوں گے. ہو جی گرمی ہے جی کیا کریں جی بہت گرمی لگتی ہے جی. اگر میں رات کو 11 بجے تہجد پڑھ لوں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں بلکہ مسئلہ سمجھ لو عشاء پڑھنے کے بعد مثلا ابھی تم گھر جاؤ
گھر جا کے روٹی ووٹی کھا کے ابھی وضو کر کے تہجد پڑھ لو، یہ بھی تہجد ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سو جاؤ، اور افضل وقت ہے کہ آخری رات میں پڑھو، ورنہ ساری رات جب چاہو پڑھ لو۔ اگر کسی کو احتلام ہو گیا، اسے پتہ نہیں چلا، فجر کی نماز پڑھ لی، وہ غسل کرنے کے بعد نماز قضا کرے۔ سعودی عرب میں بھینس نہیں ہے، دریا جو نہیں ہے، یعنی یہ بھی مولوی مکی کی ذمہ ہے کہ بھینس لے آئے۔ کیا کریں جی اب جواب نہ دو، کہتے ہیں جی مولوی جواب نہیں دیتے، کیا کرو، کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، بھینس ہے یہاں بھی ہوتی ہے جہاں پانی ہے، جہاں پانی نہیں بھینس نہیں ہوتی۔ حج کے دن جو قربانی ہوگی واجب ہے۔ خانہ کعبہ کے چکروں کی 7 چکر ہیں، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اللہ کی حکمت ہے۔ حضور پاک نے امت کی طرف سے قربانی دی تھی، بالکل دی تھی، آپ نے امت کے لیے دعائیں بھی کی، قربانی بھی دی۔ یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم یہاں اگر بھی مدنی کا ادب نہیں کر رہے۔ مسجد نبوی میں یا مکے میں نمازیوں کے آگے گزریں، بالکل نہ گزریں۔ اگر مجبوری ہو تو اتنا دور گزریں کہ سجدے والی جگہ پہ پاؤں نہ آئے۔ اگر ایک بچی ہے 10 مہینے کی، اس کی بھی نیت کر لے ماں، اگر حج پہ جا رہی ہے اس کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی عورت دوائی کھا لے کہ حج کے دنوں میں حیض نہ آئے، جائز ہے، بالکل کھا لے، کوئی منع نہیں۔ میں نے اپنے والدہ کا حج کیا تھا، سبا مروانی دوڑا تھا، ماشاءاللہ، وہ بکری ادا کرو۔ اگر احرام عمرے کے بعد یا حج کے احکام پورے کرنے کے بعد اپنا سر خود مونڈ لے یا حاجی ایک دوسرے کا سر مونڈ لے، جائز ہے۔ ویسے کرنا بھی ایسا، یہاں تو 8 ریال 10 ریال لیں گے، اور تم نے طرف دینی ہے 12 سے، سر بھی دو اور 120 روپے بھی دو۔ اس لیے ایک بلیڈ لے جانا تو ایک دوسرے کا رگڑا کر دینا، بس ٹھیک ہے، کام بھی سیکھ جاؤ گے اور پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ اچھا، نفلی طواف کریں یا کوئی طواف کریں، 2 رکعت پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ نفلی طواف جب شروع ہو جائے پھر نفل نہیں ہوتی، پھر تو واجب ہو گیا۔ کہتا ہے جی میں حنفی ہوں اور میری والدہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو آپ ان کی کنکریاں خود ماریں، وکیل بنا دیں آپ کو، پہلے آپ اپنی کنکری ماریں، بعد میں اپنی والدہ کی کنکری ماریں۔ جن کی والدہ ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ضعیف ہے، چل نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ دوسرے نوجوان کو وکیل بنا دے، وہ پہلے اپنی کنکریاں مارے پھر ان کی مارے، لیکن مارے ایک ایک کر کے، ساتھ کٹھی نہیں مارے۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ کی سعی نہیں کیا اور بال مڈوا دیے، ایک دم ادا کرے بکری۔ حج افراد کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی عمرہ نہیں کیا رمضان کے بعد، وہ صرف حج کا احرام باندھ کے حج کریں گے، یہ حج افراد ہے۔ قرآن میں اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ نہیں، اللہ کا تو کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، خلیفہ وہ ہو جو بعد میں آئے، خدا تو ہمیشہ رہے گا۔ خلیفہ کیا مانا؟ یعنی زمین والوں کے لیے خلیفہ بنا کے بھیجا، پہلے جن تھے ان کے بعد آدم آئے، پھر آدم کی اولاد ایک دوسرے کے بعد آئے گی، اس لیے ان کو خلیفہ کہا گیا۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے کوئی نیک کام کریں ان کو ثواب ملے گا۔ اگر ہوا خارج ہوتی ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اگر کسی نے اپنے لڑکے کی شادی سید خاندان میں کی، جائز ہے۔